बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं ज़िले सदर पैक्ट लाहौर सैयद मुदस्सिर हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे असातिज़ा किराम वक्फ़तन मुझसे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर जब डिस्कस करते हैं तो बजट के हवाले से आजकल जो बर्निंग क्वेश्चन चल रहा है कि इनिशियल बेसिक के ऊपर जो है इजाफ़ा करने के बजाय सूबाई गवर्नमेंट ने जो आपकी नोटिफिकेशन अभी किया है उसमें रनिंग बेसिक जो इनिशियल रनिंग बेसिक है उसके ऊपर जो है वो इन्होंने कट लगा के इनिशियल रनिंग बेसिक के ऊपर इजाफ़ा कर दिया 30%। आज हम इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ ही बैठे हैं सूबाई सदर पैक्ट पंजाब टीचर यूनियन व अकीगा पंजाब जनाब काशिफ शहजाद चौधरी साहब। काशिफ शहजाद चौधरी साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। आपने मेरे शॉर्ट टाइम पे मुझे आपने वक्त दिया और इसके हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे जो मैंने दो हॉट इश्यूज़ जो हैं वो बताएं। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट के हवाले से भी आज बात होगी। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर काशिफ शहजाद चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम असातिज़ा किराम को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी जो है इन तीनों बातों के ऊपर डिस्कस कर सकूँ। तनख्वाहों में जो तफरीक है उसके लिए आप सबके इल्म में है कि पिछले 3 सालों से हमारी जद्दोजहद जारी है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पंजाब के जो हमारे मुलाजमीन हैं, असातिज़ा किराम हैं, वो उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं देते और उस तरह से शामिल भी नहीं होते। लेकिन जो तफरीक है वो पंजाब के अंदर ही बढ़ती जा रही है। बाकी सूबों के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इस वक्त 40 से 50% तनख्वाहों का फ़र्क है बाकी सूबों का और पंजाब का। इसी तरह बाकी मराद के ऊपर भी अगर मैं आ जाऊँ तो वो बड़ी एक लंबी तफसील है जिसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो अभी आप सबको पता है कि जो ज़्यादती हुई सबसे पहले नंबर 1 वो जब वफाकी हुकूमत ने स्केल 1 से लेकर स्केल 16 तक 35% का इजाफा किया और पंजाब हुकूमत ने अपने बजट के अंदर 30% का इजाफा किया। ये सबसे पहली ज़्यादती का आगाज़ यहीं से होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा मसला है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है कैबिनेट के, उसके अंदर वो लिखा गया ख़ास तौर पर इनिशियल बेसिक। तो बात यह है कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी क्या चाहती है। इस तरह की हर्डल्स क्या सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के लिए हैं? खुद उन ब्यूरोक्रेट्स की अपनी तो अलाउंसेस लेते हुए वो 1 मिनट नहीं लगाते, लेकिन जब आम सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो तब उनके लिए मुख्तलिफ तरह की रुकावटें पैदा की जाती हैं। तो यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ये ज़्यादती नहीं हम मानेंगे। और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में ईद के फ़ौरन बाद जो है वो हमने एक डेट जो रखी है टेंटेटिव, वो 11 जुलाई की, हम वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर जो है वो धरना देंगे और धरना इंशाअल्लाह जारी रहेगा और पूरे पंजाब से असातिज़ा किराम और दीगर सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल होंगे। कल मैं देख रहा था कि एक लीडर साहब की वीडियो कुछ चल रही थी और उसके अंदर वो बता रहे थे कि इनिशियल बेसिक और जो है उसके ऊपर तनख्वाह बढ़ने से और रनिंग बेसिक पे बढ़ने से कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपनी इस्लाह कर लें और बाकी तमाम जो लोग हैं उनकी जो है वो इल्म के लिए और उनके नॉलेज के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी इसका कर दूंगा साथ ही। नंबर 1 हमारा मुतालबा क्लियर कट है कि स्केल 1 से 16 तक 35% इजाफा ही लिया जाएगा और वो रनिंग बेसिक पे लिया जाएगा। वफाक की तर्ज के अलावा कोई और चीज़ कबूल नहीं होगी। नंबर 2 पेंशन की बात है तो पेंशन जो है वो 5% का जो इजाफा करके हमारे बूढ़े लोगों के ऊपर जो इन्होंने एहसान किया है उसकी बजाय जो 17.5% इजाफा वफाक ने किया है वो उससे कम कबूल नहीं होगा। अब आप अगर इसका कंपैरिजन करें तो स्केल 1 के अंदर इस वक्त इनिशियल बेसिक है जो पिछले जो 2022 के पे स्केल है उसके मुताबिक 12,640। इसका 30% अगर इनिशियल बेसिक पे आप लगाएं तो वो 3,792 रुपये बनते हैं। और अगर इस वक्त कोई स्केल 1 का मुलाजम जो है वो
2, 3, 4, 5, 10 سال سے سروس میں ہے اور اس کی انیشیل بیسک ڈیفینیٹلی ہر سال کے انکریمنٹ لگنے کے بعد جتنے سال سے وہ اسکیل میں کام کر رہا ہے اتنے سالوں کے انکریمنٹ لگتے ہیں، اور اس وقت وہ اس کی بیسک اسکیل جو 10-15 ہزار سے زیادہ جو انیشیل بیسک ہے اسٹیج ہے اس سے اوپر جا چکی ہوگی، تو اس کو اس تنخواہ کے اندر 3-4 ہزار کا اور فائدہ پہنچنا تھا. یعنی اگر انیشیل بیسک کے اوپر اس کی 3,792 روپے اضافہ ہو رہا ہے تو اس وقت موجودہ بیسک پہ اس کا 5-5.5 ہزار روپے اضافہ ہونا تھا. اسکیل 1 کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اسکیل 2, 3, 4, 5 سے چلے جائیں، اسکیل 14 کے اندر آ جائیں تو اس وقت اس کی انیشیل بیسک ہے 21,010 روپے اور 30% بنتا ہے 6,303 روپے. اور اگر جو بھی کوئی سرکاری ملازم پچھلے 7, 8, 10 سالوں سے ملازم ہے تو اس کی انیشیل بیسک اس سے زیادہ بنتی ہے، یعنی کم از کم وہ 38 اور 40 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ بن رہی ہے. تو اس کا جو اضافہ اور اس کے اندر فرق ہے وہ 5,000، یعنی اگر اس وقت 6,303 روپے اضافہ ہو رہا ہے انیشیل بیسک پہ اور اگر اس کی رننگ بیسک پہ اضافہ ہوگا تو وہ 11,000 کے قریب اضافہ ہوگا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ جی خاص فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی آپ تو پھر باہر کیوں آنا ہے ابھی اگر خاص فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑ رہا ہے، اس فرق کو مٹانا ہے. یہ تفریق دن بدن بڑھتی جا رہی ہے پنجاب کے اندر. اسکیل 16 کے اندر دیکھ لیں تو جو اضافہ رننگ بیسک پہ ہونا ہے اگر 8-10 سال، اگر کسی کی سروس 12, 14, 15 سال ہے اور وہ اسی اسکیل میں کام کر رہا ہے تو اس کا اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 15,000 بڑھنی تھی جو اب بڑھ کے 7,000 بڑھے گی، یعنی 8,000 کا اس کو نقصان ہے اور 8 سے بھی زیادہ کئی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح 17 اسکیل کے اندر چلے جائیں تو اس کی تنخواہ کم از کم 20,000 بڑھنی تھی جو اب جو ہے وہ 12,000 بڑھے گی، 8-9 ہزار کا اس کو نقصان ہے. لیکن اگر کوئی اسکیل 17 کے اندر پچھلے 8-10 سالوں سے بیٹھا ہے، 12-15 سالوں سے بیٹھا ہے اسکیل 17 کے اندر، تو اس کی تنخواہ میں اور 5-7 ہزار کا بھی اضافہ ہونا تھا. یہ کوئی ڈفرنس اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ 2-2 ہزار کا 1-1 ہزار کا ڈفرنس ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے. اس لیے یہ جو ڈفرنس ہے وہ کسی کی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگا. جو اضافہ ہے وہ رننگ بیسک پہ جس طرح وفاق نے دیا اور باقی صوبوں نے دیا، پنجاب کے جو سرکاری ملازمین، عام سرکاری ملازمین ہیں، وہ اتنے شودر نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہر دفعہ اگنور کر دیں، آپ ان کے ساتھ ہر دفعہ زیادتی کریں. اپنے لاڈلے محکموں کو اپنے لیے آپ نے مراد کا اعلان کرنا ہے تو آپ دن سے رات نہیں لگاتے، اس کے لیے بجٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. الاؤنسز دینے ہیں اپنے جو قریبی محکموں کو تو اس میں بھی آپ دن سے رات نہیں لگاتے اور ان کو آپ الاؤنسز اور 2-2, 3-3 تنخواہیں سالانہ بنیاد کے اوپر سب کچھ ان کو دیتے ہیں. تو عام سرکاری ملازمین کی دفعہ کیا اس کے اندر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو بالکل ہی جو ہے آپ اس کے اندر زیادتی کرتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ دھرنا ہوگا اور دھرنا وزیر اعلیٰ دفتر کے باہر جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات نہیں پورے ہوتے. دوسری بات، لیو رولز اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اس کے اندر تبدیلی کا. آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، دوبارہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لیو رولز کے اندر تبدیلی کر کے جو سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت 12 تنخواہیں ملتی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ان کے اندر کمی کی گئی ہے، وہ صرف ایک کہانی ایسی ڈال دی گئی ہے کہ اس کہانی کے اندر شاید کسی کو بھی نہ ملے. تو سرکاری ملازم ساری زندگی انتظار کرتا ہے کہ چلو یہ میری چھٹیاں بچ رہی ہیں، اس کی مد میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، میں وہ اپنے کسی کام لے آؤں گا، کسی بچے کی شادی کر دوں گا، کوئی گھر خرید لوں گا، کچھ نہ کچھ کروں گا. تو وہ ظلم جو ہے وہ پنجاب کے صرف سرکاری ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے تمام سرکاری ملازمین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ ہم نے تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے خاتمے کا، اس کی واپسی کے لیے بھی ہم نے دھرنا دینا ہے ساتھ ہی. اسی طرح پنجاب کے اندر کنوینس الاؤنس ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے، 2008 کی سطح سے 15 سالوں سے فریز ہے. 15 سال پہلے کا آپ کنوینس اور اس کے کرائے دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں اور اب کیا کمپیریزن کر کے دیکھیں. اسی طرح میڈیکل الاؤنس 2012 کی سطح پہ فریز ہے، یعنی 11 سال سے وہ فریز ہے. اپنے لیے سب کچھ ہے، عام سرکاری ملازمین کے لیے سب کچھ فریز ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اس کو بھی موجودہ رننگ بیسک پہ مطابق جو ہے وہ لیا جائے گا. اور آخری بات یہاں پہ میں کروں کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی سب اطاعت کر کے چلیں. تو ہم نے پہلے بھی پیغام دیا تھا، آج سے 15 دن پہلے جب یہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، اتحاد کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو خود تیار ہونا پڑے گا کہ آپ نے ان احتجاجوں میں شرکت کرنی ہے. لیکن اتحاد ہوتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اتحاد ہوتے ہیں بدتمیزیوں کے ساتھ نہیں ہوتے.
جب آپ اتحاد میں آتے ہیں تو آپ نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ نے واقعی سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر اسی طرح پہلے کی طرح وقت گزاری کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ جو جتنے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو دوسری طرف اٹیچ ہیں، میں ان سب کو میں خود بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، مل کر اساتذہ کرام کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے کچھ کر لیں۔ لیکن جو بھی شخص اس دفعہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کو پراپرلی ہم ایکسپوز بھی کریں گے۔ بیٹھیں، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں، اور اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو بعد میں بھی کسی وقت چمکایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پنجاب کے ملازمین کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، تو اس زیادتی کو، ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے جو یہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو کام کیا جائے۔ اور انشاءاللہ ہم نے جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے اور اس ڈیٹ کے لیے بھرپور میرے تمام اضلاع کے صدور سے گزارش ہے، پنجاب ٹیچر یونین کاشف چودھری کے پلیٹ فارم سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ اسکول ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچر پیکٹ کے پلیٹ فارم سے بھی، کہ آپ بھرپور تیاری کریں، تمام اضلاع کے صدور اس میں تیاری کریں اور تمام اساتذہ تک، تمام سرکاری ملازمین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اگر اس دفعہ آپ نہ جاگیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور آپ کی زیادتیوں کا سلسلہ کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو اس دفعہ ان تمام معاملات کے حصول کے لیے آپ نے لاہور پہنچنا ہے اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے، اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے گا تب تک یہ تمام کے تمام مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو دیگر مطالبات ہیں جن کے اندر اپ گریڈیشن ہے ہمارے مختلف محکموں کی، اساتذہ بھی شامل ہیں، کلاس 4 بھی شامل ہیں، لیب اٹینڈنٹ بھی شامل ہیں، کاری ٹیچر بھی شامل ہیں، کمپیوٹر لیب انچارج بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹائم سکیل کا ہے تمام پنجاب کے ملازمین کا، یہ بھی باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، باقی صوبوں کو مل رہا ہے، وفاق کو مل رہا ہے، پنجاب کو نہیں مل رہا۔ اس لیے آخر میں دوبارہ یہی پیغام ہے کہ بھرپور تیاری کریں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں پنجاب کے ملازمین کو بتانا پڑے گا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہم اسی طرح آپ کے ہاتھ روکیں گے جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔